السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بابو ڈوگر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کی اہم خبریں اور اہم ڈیولپمنٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا جو 5 سٹار جنرل کا عہدہ ہے وہ دیا جا چکا ہے۔ کیبنٹ نے اس کی اپروول دے دی ہے۔ اس حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اس کا کیا ریئیکشن ہے، اس پر ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ اس کے حوالے سے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا اس پر کیا تاثرات ہیں۔ دوسری چیز، انڈیا میں مودی کے حوالے سے وہ بات مچاؤں گا۔ مودی کو ہر آنے والے دن کے ساتھ اپنی گدی، اپنی کرسی بچانا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ مودی نے جو 7 کمیٹیاں بنائی ہیں یا 7 ڈیلیگیشن بنائے ہیں تاکہ دنیا میں جا کر انڈیا کی ساکھ کو بہتر بتایا جائے اور آپریشن سندور کے حوالے سے دنیا کو بریف کیا جائے، اس پر انڈیا کے اندر شدید تنقید ہو رہی ہے۔ یعنی کہ ان کمیٹیوں پر اور مودی پر شدید تنقید ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انڈیا چائنا کے آگے لیٹ گیا ہے، بالکل فلیٹ ہو گیا ہے، اور اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا کہ انڈیا چائنا سے کیوں ڈر گیا ہے اور چائنا سے وہ بہتر تعلقات چاہ رہا ہے، اور یہ چاہ رہا ہے کسی طریقے سے چائنا کو پاکستان سے توڑ لیں۔ تو ناظرین، یہ ساری ڈیٹیل اور چائنا کا اس پہ رد عمل کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے جنرل عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف، ان کو کل کیبنٹ نے پروموٹ کر دیا، 5 سٹار جنرل بنا دیا۔ بہت ساری چیزیں اس پہ کی جا رہی ہیں، بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، بہت ساری اسپیکولیشنز کی جا رہی ہیں۔ یہ پاکستان میں دوسری مرتبہ ہوا کہ کسی آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا گیا، یعنی کہ 5 سٹار جنرل کا عہدہ دیا گیا۔ اس سے پہلے 1959 میں ایوب خان جو اس وقت کے صدر تھے، جب ان کی آرمی چیف کی عہدے کی میعاد پوری ہوئی تو انہوں نے کیبنٹ کے ذریعے خود کو فیلڈ مارشل کا عہدہ، 5 سٹار جنرل کا عہدہ دلوا دیا۔ وہ اس وقت صدر تھے، پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے، پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ تھی، ماشاء اللہ تھا، اور ماشاء اللہ کے دوران انہوں نے ایک نیا آرمی چیف جو تھا وہ اپوائنٹ کیا اور خود وہ فیلڈ مارشل کے عہدے پر براجمان ہو گئے۔ اب سچویشن ڈیفرنٹ ہے۔ اب کیبنٹ نے جنرل عاصم منیر کو ایک باقاعدہ کاروائی کے تحت، ایک قانون کے تحت، انہوں نے ان کی آپریشن بنیان المرصوص میں جو خدمات ہیں، جس دلیری کے ساتھ پاکستان نے انڈین حملوں کو روکا اور انڈیا کو دندان چکن جواب دیا اور انڈیا کے اندر گھس کر انڈیا کو مارا، ان کی ان خدمات کے اعتراف میں ان کو فیلڈ مارشل کا آنریری عہدہ دیا جا رہا ہے۔ اب میڈیا میں بہت ساری اسپیکولیشن ہو رہی ہیں، لوکل میڈیا، آؤٹ سائڈ میڈیا میں، کہ ایوب خان نے جس طرح سے جب ان کو فیلڈ مارشل کیا گیا تو انہوں نے ایک آرمی چیف جو تھا وہ اپوائنٹ کیا تھا، یعنی کہ اب وہ 5 سٹار جنرل بن گئے ہیں تو 4 سٹار جنرل کا عہدہ خالی ہے، آرمی چیف کیا نیا اپوائنٹ کیا جائے گا؟ تو اس میں ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ وہ اپنی جو خدمات ہیں ایز آرمی چیف وہ کنٹینیو کریں گے ٹل ہز ریٹائرمنٹ، اور یہ جو فیلڈ مارشل ہے یہ آنریری ہوتا ہے اور اس میں یہ ٹل ڈیتھ ہے، یعنی کہ یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا، تو یہ ایک آنریری ہے۔ تو یہ جب تک آرمی چیف ہیں اس وقت آرمی چیف رہنے کے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی یہ فیلڈ مارشل رہیں گے۔ تو فی الحال ایز سچ نہ کوئی نیا آرمی چیف آئے گا ٹل ہز ریٹائرمنٹ، اور فیلڈ مارشل کا عہدہ بھی ان کے پاس ہوگا اور آرمی چیف کا بھی ہوتا ہے انہی کے پاس ہوگا، یعنی کہ جنرل عاصم منیر کے پاس ہوگا۔ اور دنیا میں، ساری دنیا میں تقریباً ملا جلا رد عمل ہے، عام طور پر دنیا نے اپریشیٹ کیا ہے۔ ہاں، بھارتی میڈیا جو ہے وہ اس پہ خاصا باویلا مچا رہا ہے، شور مچا رہا ہے، لیکن اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے چند یوٹیوبر جو کہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں وہ بھی اس پر خاصا شور مچا رہے ہیں، لیکن اوورآل دنیا کا جو جواب ہے وہ تقریباً مثبت ہی ہے۔ ناظرین، اس وقت سب سے اہم چیز وہ ہے مودی آپریشن سندور کے بعد پورے انڈیا میں مودی پر سوالات کھڑے ہو رہے ہیں، مودی کی اہلیت پر سوالات کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ مودی نے ایک اور چال چلی کہ انڈین عوام کا فوکس چینج کرنے کے لیے انہوں نے 6 ٹیمیں تشکیل دی، 6 سے 7 ٹیمیں تشکیل دی، اور ان کو یہ ٹارگٹ دیا گیا کہ وہ انڈیا سے باہر جائیں اور جا کر آپریشن سندور کا نیریٹو دنیا کو بتائیں، اور پہلگام کے حوالے سے لوگوں کو بتائیں کہ پہلگام واقعہ کیا ہوا، کیسے ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپریشن سندور کے حوالے سے بھی لوگوں کو بتایا جائے۔ اب یہ ٹیمیں تو تشکیل دے دی گئیں،
اس میں ساری اپوزیشن پارٹیز کے نمائندوں کو بھی لیا گیا، اس پر بھی بڑا شور مچا ہوا ہے۔ کل انڈین ایکسٹرنل افیئرس کے جو سیکرٹری ہیں وکرم مسری، انہوں نے ان ٹیموں کو بریف کیا۔ اس میں ان ٹیموں کے ہیڈ جو ہیں ششی تھرور ہیں۔ ششی تھرور جو ہیں وہ کانگریس سے ہیں، کانگریس نے ششی تھرور کا نام نہیں دیا، اور مودی صاحب نے اپنی مرضی سے ان کا نام ان ٹیموں کے ہیڈ کے طور پر، ڈیلیگیشن کے ہیڈ کے طور پر ڈال دیا، جس سے کانگریس میں بڑا ببال مچا ہوا ہے، کانگریس بڑی غصے میں ہے اور بہت سارے سوالات کھڑی کر رہی ہے۔ وکرم مسری نے کل جو بریف کیا اس میں جو اہم چیزیں تھیں وہ یہ تھیں کہ پہلگام انسیڈنٹ، اس کے پیچھے پاکستان پیٹرن وہی جو پاکستان استعمال کرتا رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو آپریشن سندور تھا کیوں کیا گیا، اس کا ٹارگٹس کیا تھے، اور اس میں سب سے اہم چیز جو تھی 2 سوالات ان سے پوچھے گئے۔ ایک سوال تھا کہ ٹرمپ جو کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ میں نے جنگ رکوائی، تو اس پہ انہوں نے نپے تلے انداز میں کہا کہ نہیں، پاکستان نے ہم سے رابطہ کیا تھا، ہم نے ان سے رابطہ نہیں کیا، اور ٹرمپ کی طرف بہت سارے ملک جو تھے وہ ڈی ایسکیلیشن چاہ رہے تھے، تو اس میں ٹرمپ کا یہ نہیں ہے کہ انہی کے کہنے پہ یہ جنگ روکی گئی ہے، بلکہ یہ فیصلہ جو کیا گیا یہ پاکستان کے ہائی کمشنر نے ان سے رابطہ کیا، انڈین ہائی کمشنر سے پہلے ہوٹ لائن پر رابطہ کرنے کی کوشش کی، ہوٹ لائن ٹھیک نہیں تھی، اس کے بعد پھر ڈائریکٹ پاکستان امبیسی کو اس میں انوالو کیا گیا، اور اس کے بعد ریکویسٹ کی گئی، تو یہ کہانی سنائی گئی ہے۔ لیکن اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے، وکرم مسری نے کہا کہ چائنا جو ہے، چائنا کا رول اس میں نیوٹرل ہے، یعنی کہ جب پہلگام کا انسیڈنٹ ہوا تو چائنا نے اس کو کنڈیم کیا، اور اس کے بعد اس پر چائنا نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی جس سے وہ لگے کہ وہ پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ ایسے وقت میں جب انڈین عوام اور انڈین گورنمنٹ ترکی کے پیچھے چڑھے ہوئے ہیں، ترکی کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، ترکی کے ساتھ تعلقات خراب کر دیے ہیں، آذربائیجان کی چیزوں کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، آذربائیجان کے ساتھ تعلقات خراب کر دیے، انڈین گورنمنٹ چائنا کے خلاف ایک بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ وکرم مسری کہہ رہا ہے کہ چائنا کا رول نیوٹرل تھا، یعنی کہ چائنا جس نے پاکستان کو J-10 دیا، جس نے پاکستان کو PL-15 دیا، جس نے پاکستان کو مشین گنیں دی، جس نے پاکستان کو ڈرونز دیے، اور پاکستان کے ساتھ عملی طور پر کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہوا ہماری گورنمنٹ نے، پاکستان کے پرائم منسٹر نے چائنا کا شکریہ ادا کیا۔ ہمارا فورن منسٹر جو ہے وہ اس وقت چائنا کے دورے پہ ہے، وہاں پر اسٹریٹجی تیار ہو رہی ہے، اور انڈیا کہہ رہا ہے کہ جناب چائنا اس میں نیوٹرل تھا اور ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب زیادہ ناظرین اس ڈیلیگیشن کے بات ہو رہی ہے تو اس میں انڈیا میں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ مثلا کانگریس کے جنرل سیکرٹری ہیں جے رام رمیش، انہوں نے یہ جو ڈیلیگیشن جا رہا ہے 6-7 لوگوں کا ڈیلیگیشن جا رہا ہے، اس پہ جے رام رمیش جو ہے کانگریس کے ڈیلیگیشن ہے، اور کانگریس کا بندہ ششی تھرور جو ہے وہ اس ڈیلیگیشن کو ہیڈ کر رہا ہے، لیڈ کر رہا ہے۔ کانگریس کہہ رہی ہے کہ جی یہ اب جو ڈیلیگیشن بھیجے جا رہے ہیں یہ ڈیمیج کنٹرول ہے، یعنی کہ جو پاکستان نے ڈیمیج کیا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈیلیگیشن جو ہے یہ بھیجے جا رہے ہیں، آپ اس سے دعویٰ کریں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ یہ جو انڈیا کا وشوا گرو کا ایک کنسیپٹ تھا، وشوا گرو کا ناظرین مطلب یہ ہے کہ دنیا کا ٹیچر، یعنی کہ دنیا کا سب سے بڑا لیڈر، یعنی کہ انڈیا جو تھا وہ اپنے کو وشوا گرو کا سٹیٹس دیتا تھا کہ ہم دنیا کے بڑے لیڈر ہیں، ایمرجنگ لیڈر ہیں۔ اب یہ بات ہو رہی کہ یہ وشوا گرو کا جو سٹیٹس تھا یہ تو پاکستان نے نشت و نبود کر دیا، اب دنیا پاکستان اور انڈیا کو ایک طرح سے ٹریٹ کر رہی ہے، ایک طرح سے انڈیا اور پاکستان کی بات ہو رہی ہے، تو پاکستان نے انڈیا کا تو بیڑا گرک کر دیا۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ ڈیلیگیشن بھیجنے کی کیا ضرورت ہے، ڈیمی تو ڈن ہو گیا، اب کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ بھائی یہ بھیجا جانا تھا تو پہلے بھیجتے، پہلے جب آپ نے آپریشن سندور سٹارٹ کیا تھا اس وقت بھیجتے، یا اس سے پہلے جب آپ نے یہ آل پارٹیز کانفرنس کرتے، کوئی اسپیشل سیشن کرتے پارلیمنٹ کا، اس کے بعد ان کو بریف کیا جاتا، اس وقت بھیجتے۔ اب یہ جو ہے یہ کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ وہ یہ بھی الزام لگا رہے ہیں کہ من پسند جو لوگ ہیں ان کو جناب یہ بھیج دیا گیا ہے، اور جو دوسرے لوگ ہیں جو پوزیشن سے جن کے نام دیے گئے تھے ان کو بھیجا نہیں گیا، اور اپنی مرضی کے جو بندے ہیں ان کو بھیج دیا گیا۔ اب ایک اور کانگریس کی جو ہے ممبر ہیں سپریا شری نیٹے، یہ کانگریس کی بڑی اہم لیڈر ہے، انہوں نے بھی بہت سارے سوال اٹھا دیے۔
انہوں نے یہ کہا کہ جناب کہ مودی صاحب جو ہے وہ انہوں نے ساری دنیا کے وزٹ گئے ہیں، ساری دنیا میں وہ پھرتے رہے ہیں. اس سے پہلے 70 جو ممالک تھے ان کے ساتھ کانٹیکٹ کیا گیا، یعنی کہ مودی، اجیت ڈوبل اور جو جے شنکر ہیں، انہوں نے 70 ملکوں سے کانٹیکٹ کیا آپریشن سندور سٹارٹ کرنے سے پہلے. تو اس کا کیا رزلٹ نکلا؟ ان 70 والے سے کانٹیکٹ کیا گیا، اس کا کوئی رزلٹ نکلا نہیں. اور اب آپ جناب جو ہے وہ ایک ڈیلیگیشن بھیجنا جا رہا ہے. اس ڈیلیگیشن کا کیا فائدہ؟ پہلے 70 ملکوں سے کانٹیکٹ کیا گیا، رابطے کیے گئے، ان سے مدد مانگی گئی، کچھ بھی نہیں ہوا. اور اب یہ کہہ رہے ہیں، اس میں ایک اہم بات انہوں نے کی ہے سپریا شری نے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ نا ایک نشی کانت ہے، بی جے پی کے بڑے اہم لیڈر ہیں، وہ بھی ایک ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں. یہ اس ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں جو خلیج ممالک میں جائے گی، جو سعودی عرب، کویت اور دبئی، ابو ظہبی، ان تمام ممالک میں جائے گی، اور وہاں جا کر آپریشن سندور کے حوالے سے ان کو بریف کرے گی. یہ کہہ رہے ہیں کہ نشی کانت جو ہے نا ناظرین، یہ انڈیا میں مسلمان دشمنی کے حوالے سے مشہور ہے، بی جے پی کے لیڈر ہیں اور مسلمان دشمنی کے حوالے سے اکثر بیانات دیتے رہتے ہیں. ایون ان کو سپریم کورٹ کی طرف سے بھی نوٹس ملے ہیں اس حوالے سے. اور سپریا شری کہہ رہی ہیں مودی سے کہ کیا زبردست بات ہے کہ تم ایسے بندے کو جو مسلمان دشمنی میں ساری دنیا میں مشہور ہے، اس کو خلیج ممالک میں بھیج رہے ہو کہ آپریشن سندور کے بارے میں ان کو بریف کرے. تو یہ بھی چیز جو ہے، اور پھر اس پہ بھی بڑی چرچا ہو رہی کہ ریلوے کا ٹکٹ، ایئر ٹکٹ، جتنے بھی اشتہارات جا رہے ہیں ان تمام میں آپریشن سندور کے حوالے سے مودی کی تصویر لگی ہے. فوج کی کوئی تصویر نہیں لگائی گئی، جنہوں نے یہ جنگ لڑی ہے مودی کی تصویر لگائی گئی ہے. تو مودی کا پر شدید جو کرٹیسائز ہے اس کو کیا جا رہا ہے کہ جناب وہ اس آپریشن کو بیچنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اس کو پولیٹیکل مائلیج کے لیے بیچ رہا ہے، وہ مسلمانوں میں رفت ڈالنے کے لیے اس کو بیچ رہا ہے، ہندوتوا کا کنسیپٹ مضبوط کرنے کے لیے بیچ رہا ہے، اور ملک میں ڈویژن جو ہے اس کو سٹرونگ کر رہا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کے مختلف چینلز میں بڑے سوالات کیے جا رہے ہیں. بس میں ابھی دیکھ رہا تھا ایک چینل میں، ایک پروگرام میں انہوں نے بتایا کہ جناب مودی صاحب جو ہیں انہوں نے پچھلے اپنے اس ٹینیور میں 151 ملکوں کے دورے کیے. انڈیا میں انہوں نے انہوں نے جو تھی G20 سمٹ بھی کی، اور ساری دنیا سے جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھے وہ یہاں پر آئے. وہاں پہ کئی سو ارب روپے کا خرچہ ہوا. مودی نے 92 ملکوں کے وزٹ کیے ہیں، جو کہ تقریباً 191 نہیں کہ کئی ایسے ملک ہیں جہاں پر 2-3 وزٹ بھی کیے ہیں، اور اس پر 2000 کروڑ کا خرچہ ہے. 2000 کروڑ کا خرچہ کرنے کے بعد اگر پاکستان کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، آپریشن سندور سٹارٹ کیا جاتا ہے، تو ایون نیپال، بھوٹان، سری لنکا، بنگلہ دیش، مالدیپ، کسی ایک ملک نے انڈیا کے حق میں ایک سنگل سٹیٹمنٹ نہیں دی. خلیج ملکوں کے مودی نے اتنے دورے کیے، یورپ کے کیے، امریکہ کے کیے، 151 دورے کیے، G20 سمٹ کی، 70 ملکوں کے ساتھ کانٹیکٹ کیا گیا آپریشن سندور سے پہلے، ان کو بریف کیا گیا، لیکن ایک سنگل سٹیٹمنٹ انڈیا کے حق میں نہیں ہے. اب دوسری طرف یہ جو ششی تھرو ہیں، ان کو کل بریف کیا گیا اور ان کو کہا کہ انہوں نے امریکہ جانا ہے. ان سے یہ کہا گیا کہ جناب یہ جو ٹرمپ ہے اس کا کوئی رول نہیں ہے. خاص صاف طور پہ ششی تھرور کو بتا دیا گیا کہ اس میں یہ رول نہیں ہے ٹرمپ کا. یہ ساری دنیا نے ڈی ایسکیلیشن کی بات کی، ٹرمپ نے بھی کی، پاکستان نے ہاٹ لائن پہ رابطہ کیا تھا ہم سے. اب ششی تھرور کی اپنی پارٹی جو ہے وہ رولا ڈال رہی ہے، وہ مودی سے پوچھ رہی ہے کہ ہمیں بتاؤ کہ ٹرمپ کی کال پہ تم نے کس طرح سے یہ جنگ روک دی، اور وہ فیکٹ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے دور میں وکرم مسری صاحب جو ہیں وہ کانگریس پارٹی کے بندے کو کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں جا کے یہ بات نہیں کرنی کہ ٹرمپ والی، اس میں صرف آپریشن سندور کا بتانا، دوسری چیز بتانی. اب ٹرمپ کے ساتھ اگر وہ بیٹھتے ہیں، ٹرمپ سے ملتے ہیں، تو ٹرمپ کو کیا کہیں گے؟ ٹرمپ یہ کہے گا کہ نا میں نے جو جنگ رکوائی، میں نے فون کیا، میں نے یہ جنگ رکوائی، نیوکلیر وار رکوائی، تمہیں پاکستان کو تم پر ڈیمیج کر رہا تھا، اٹیک کر رہا تھا، پاکستان کو بڑی مشکل سے روکا، اور تم مجھے کریڈٹ دینے کو تیار نہیں ہے. مارکو روبیو جو سیکرٹری اسٹیٹ ہے، ان کے ساتھ جب بیٹھے گا ششی تھرور، تو وہاں پر کیا بات کرے گا؟ اگر امریکہ تک تو یہ خبریں پہنچ رہی ہیں، جو مودی ٹرمپ کا نام لینے سے چڑھ رہا ہے، تو امریکہ میں تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو وہاں جا کر جب ششی تھرور سے یہ سوال کیے جائیں گے تو وہ کیا جواب دے گا؟ اور پھر اس کی اپنی پارٹی بھی یہ سوال کر رہی ہے کہ بھائی ہمیں بتاؤ
کہ ٹرمپ کی کال پہ کس طرح سے تم نے یہ جنگ روک دی. تو یہ سوالات تو کھڑے ہو رہے ہیں اور مودی کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے. انڈین میڈیا بھی اوپنلی باتیں کرنا شروع ہو گیا ہے. مودی کے غیر ملکی دوروں کی باتیں ہو رہی ہیں. 151 ملکوں کے دورے, 2000 کروڑ روپے کا خرچہ, اور اس کے بعد رزلٹ زیرو. دنیا کا ایک ملک جو ہے وہ مودی کے ساتھ نہیں کھڑا. پھر یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ چائنا کے آگے مودی لیٹ گیا. یعنی کہ آپ ترکی کی ایک کمپنی کا بائیکاٹ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ کانٹیکٹ کینسل کر رہے ہیں, آذربائیجان کے ساتھ کانٹیکٹ کینسل کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ٹریڈ ختم کر رہے ہیں, ان کی پروڈکٹ کا آپ بائیکاٹ کر رہے ہیں. چائنا جو اوپنلی پاکستان کے ساتھ ہے, یعنی کہ اس وقت بھی پاکستان کے فورن منسٹر اسحاق ڈار چائنا میں ہیں, اور وہاں پر افغانستان کے ڈپٹی فورن منسٹر کو بھی انہوں نے بلا لیا تاکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو کشیدگی چل رہی ہے اس کو بھی ختم کیا جا سکے, حل کیا جا سکے. یہ چیزیں چل رہی ہیں. اور جناب یہ صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس میں شامل ہی نہیں ہیں, چائنا تو اس میں ہے ہی نہیں, چائنا تو بڑا پازیٹیو ہے, ہمارے ساتھ ہے. تو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. اور ناظرین اس میں ایک اور جو اہم خبر ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں. وہ خبر یہ ہے کہ ایک طرف انڈیا جو ہے وہ چائنا کی تعریفیں کر رہا ہے کہ چائنا نیوٹرل رہا ان ساری چیزوں کے باوجود. دوسری طرف چائنا اور بنگلہ دیش نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے. اس ایگریمنٹ کے تحت ایک لال مونر ہٹ ہے. لال مونر ہٹ ایک ایئر بیس ہے جو سیکنڈ ورلڈ وار میں بنائی گئی تھی, اور اس کے بعد پارٹیشن کے بعد سے یہ اب تک بالکل بیکار پڑی ہے, بند پڑی ہے, اور یہ جو ہے اس کی جو مینٹیننس ہے وہ بنگلہ دیش ایئر فورس کر رہی ہے. اب یہ جو ایئر بیس ہے یہ انڈیا اور بھارت اور بنگلہ دیش کی جو بارڈر ہے اس سے صرف 15 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. اور یہ جو بارڈر لائن ہے یہ وہی ہے, یہ جو چکن نیک جسے کہتے ہیں, وہ جو 6 اسٹیٹس ہیں, جو ایک چکن نیک سی ایک کوریڈور ہے جو ان اسٹیٹس کو انڈیا کے ساتھ بناتا ہے, اس سے صرف 15 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ ایئر بیس ہے. چائنا نے بنگلہ دیش کے ساتھ ایگریمنٹ کیا کہ وہ اس ایئر فورس کو جو ہے وہ جناب اس پہ انویسٹمنٹ کرے گا اور وہ اس کو فنکشنل کرے گا, یعنی کہ آپریشنل کرے گا, اور چائنا اس پہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور اس کو آپریشنل کر رہا ہے. اب چکن نیک سے صرف 15 کلومیٹر کی دوری پر چائنیز آ کے بیٹھ جائیں گے, اس ایئر بیس کو کنسٹرکٹ کریں گے, اس کو تیار کریں گے, وہاں پر وہ بیٹھ جائیں گے. انڈیا کو ٹینشن پڑی ہوئی ہے, انڈیا بہت پریشان ہے. ایک طرف سکردو پہ چائنیز جو ہے وہ پیش قدمی کر رہے ہیں گریجولی, آہستہ سلولی. پاکستان کی انہوں نے کھل کے مدد کی ہے, بنگلہ دیش میں آ کے بیٹھ گئے ہیں. لگ رہا ہے کہ انڈیا چائنا سے ڈر گیا ہے, انڈیا چائنا کے ساتھ ہوسٹیلٹی نہیں چاہ رہا, اور انڈیا چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے چائنا کے ساتھ یہ جو تعلقات ہیں وہ بہتر کر دیے جائیں, امپروو کر دیے جائیں, اور یہ جو معاملہ ہے کہ اس کو اتنا گرم نہ کیا جائے کہ کہیں معاملات جو ہیں انڈیا کے ہاتھ سے نہیں جائیں. نہ یہ اب تک کی اپڈیٹس نہیں, پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.